فالو کیا جائے. میں سب سے پہلا حکم عقیدہ توحید، ہمیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، صرف یا اللہ مدد. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یا اللہ مدد کے علاوہ کوئی نعرہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے. دوسرے نمبر پر اللہ نے اپنے ریلیشن کو مضبوط کرنے کے لیے نماز قائم کرنے کا حکم دیا. یہاں جتنے لوگ بیٹھے عزم کریں ہم پابندی سے 5 نمازیں فرض ادا کریں گے، کبھی بھی کسی صورت میں نماز کو اپنے وقت سے ضائع نہیں ہونے دیں گے. تیسرے نمبر پہ اللہ نے اپنے ریلیشن کے بعد سب سے جو زیادہ ریلیشن بتایا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. میں نے بتایا نا، جو ایمان رکھتے ہیں اچھے اعمال وہی کرتے ہیں، جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے وہ اچھے عمل نہیں، وہ چند چیزوں کو تو لے کر آ جائیں گے، چند تکلفات کو، اچھے عمل نہیں ہو سکتے ان سے. اگر اچھے عمل ہوتے تو نماز پڑھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ بھی دوسرے درجے میں حدیث کا مفہوم ہے ماں کی طرح ہی ہے. آج ہم گوروں کو دیکھ دیکھ کے، مغربی دنیا کو دیکھ دیکھ کے یہ سارے ریلیشن ہمارے ختم ہو رہے ہیں. دوسرا ریلیشن وہ ہوتا ہے جو آپ کی سلیکشن ہو. کس کی سلیکشن ہو؟ یہ اللہ نے آپ پہ مسلط نہیں کیا. ابا آپ اپنی مرضی سے چینج نہیں کر سکتے، اماں اپنی مرضی سے چینجیبل نہیں ہے، یہ بھائی چینجیبل نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں بیوی دل بہت فاسٹ ہے، ان کی اسپیڈ بہت تیز ہے بھائی. تو دوسرا ریلیشن وہ ہوتا ہے جو ہماری سلیکشن ہو، اس کی سلیکشن ہو. پھر اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. اللہ کہتے ہیں چاہو تو بلڈ ریلیشن بنا لو، چاہو تو ویسے ہی دوستی رکھ لو. دوستی رکھنے کی آپ کو عورت سے اجازت نہیں، اس کو صرف بیوی بنا سکتے ہو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بنا سکتے بس. تو دوست سے ریلیشن، پڑوسی سے ریلیشن، آپ نے کسی کے پڑوس میں گھر لے لیا تو وہ آپ کا پڑوسی بن گیا، اس سے بھی آپ کا ریلیشن قائم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. آفس میں آپ کا کوئی کولیگ ہے، اس سے بھی ایک ریلیشن ہے. آپ جہاز میں، ٹرین میں، بس میں سفر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس سے بھی آپ کا ریلیشن. اللہ نے فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. کسی سے کسی بھی قسم کا تمہارا ریلیشن ہو تو اس سے تم نے اچھا سلوک کرنا ہے، چاہے تھوڑی دیر کا ریلیشن ہو. قرآن میں ایک ایک کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے. اور ایک ریلیشن وہ ہوتا ہے، اچھا یہ آپ کے بلڈ ریلیشن نہیں بن جاتے کہ جہاز میں آپ کے ساتھ کوئی غفار بھائی آ کے بیٹھے، اچھی گپ شپ ہو رہی ہے، اور سنائیں سب سیٹ چل رہے ہیں، آپ وہاں جا رہے ہیں تو میں وہاں جا رہا ہوں، میں بھی وہاں جا رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ. یہ نہیں ہوگا کہ اب وراثت اس کو ملے گی آپ کی، کیونکہ آپ کی بہت اچھی دوستی تھی اس سے، نہ، وراثت صرف بلڈ ریلیشن میں جاتی ہے. تیسری ریلیشن کی وہ قسم ہے کہ آپ نے نکاح کر کے ایک صاحب کو اپنا فادر ان لا بنا لیا، اس کی بیٹی کو اپنی وائف بنا لیا. یہ بھی بلڈ ریلیشن ہے نہیں، لیکن اللہ نے اس کو بلڈ ریلیشن ہی قرار دے دیا. تبھی اپنی وائف کی ماں سے، مدر سے قیامت تک آپ نکاح نہیں کر سکتے. اگر ان کی بیٹی آپ کی وائف نہ بنتی تو آپ نکاح کر سکتے تھے، کیا خیال ہے؟ لیکن ان کی بیٹی آپ کی وائف بن گئی، اب علیحدگی بھی ہوگی، آپ اس کی ماں سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے. تو اللہ نے اس کی اماں کو آپ کی اماں جیسا بنا دیا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ کس نے حکم دیا ہمیں؟ اللہ نے. یہ والا ریلیشن بھی قرآن میں ذکر ہے، خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا. اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو ایک پانی سے بنایا اور اسے ددیال ننیال والا خاندان اور سسرال والا خاندان میں نے دے دیا. سسرال کو آج کل میں پیار سے سسرائیل کہتا ہوں. سسرال سمجھتے ہو نا، ان لاز. تو سسرال کو آج کل میں کیا کہتا ہوں؟
سسرائیل، کیونکہ سسرالیوں میں تھوڑا سا اسرائیلیوں کا ٹچ، سسرالیوں میں تھوڑا سا اسرائیلیوں کا ٹچ آتا ہے ٹینشن دینے کے لحاظ سے. تو بھائی یہ بھی ریلیشن ہے جس کو ہم نے قائم کرنا ہے. اس ریلیشن کی بھی اللہ نے ڈیٹیل بتائی کہ نان نفقہ مرد کے ذمے ہے، عورت کے ذمے ہے وہ شوہر کی اطاعت کرے، اور آپ کے ساس سسر بھی آپ کے لیے ماں باپ کی جیسے بن جاتے ہیں. ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ، نبی نے فرمایا جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہے وہ تمہارے لیے سب سے زیادہ قابل احترام ہے، جس کو بردر ان لا کہا جاتا ہے. آج کل ہم اس کو سالہ کہتے ہیں. سالہ نام بھی دیکھو کیسا الٹا سیدھا رکھ دیا. اس لیے میں نہیں سالہ کہتا، میں جب سالے جب تک میرے سامنے نہ ہو تو سالہ کہتا ہوں، جب سامنے آئے تو بردر ان لا کہتا ہوں. سمجھ رہے؟ تو یہ وہ خیر ہے. اسلام کہتا ہے وہ والا ریلیشن چاہیے جو اللہ بتاتا ہے پیغمبروں کے ذریعے. اس لیے پیغمبروں پر ایمان بھی ضروری ہے. اگر ہم پیغمبروں پر ایمان نہیں لاتے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، پیغمبروں پر اگر ہم ایمان نہیں رکھتے تو اس کا مطلب ہم اللہ کو، خدا کو تو مانتے ہیں، لیکن خدا بندوں سے کیا چاہتا ہے، کن چیزوں کو خدا پسند کرتا ہے، کن چیزوں کو خدا پسند نہیں کرتا، وہ تو بھائی ہمیں پیغمبروں سے پتہ چلتا ہے. اگر پیغمبروں کو بیچ میں ہم نے نکال دیا تو پھر اللہ پر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ پر ایمان میں دوسری چیز جو سب سے بڑی ہے وہ کیا ہے؟ پیغمبروں پر ایمان. کیونکہ پیغمبروں نے ہمیں اللہ کی کتابیں دی، پیغمبروں نے ہمیں اللہ کے احکامات دیے ہیں. اس لیے پیغمبر کے کو سچا ہونا بھی اللہ نے ثابت کیا ہے. اب پیغمبر پر ایمان بھی ضروری ہے نا. میں نے بتایا جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ انتہائی آسان ہوتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ آکسیجن ضروری، اس کا حصول انتہائی آسان. پانی اس کے بعد ضروری، اس کا حصول انتہائی آسان. کھانا اس کے بعد ضروری، اس کا حصول انتہائی آسان. کوئی زیادہ راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے اس میں. تو ایسے ہی نبیوں پر ایمان بھی چونکہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے اللہ نے نبیوں کی زندگی کو ایسا صاف ستھرا بنایا، ان کی سیرت کو اتنا پاکیزہ بنایا، ان کی تعلیمات کو اتنا اٹریکٹیو بنایا ہے کہ ان کی تعلیمات اور ان کے مذہب کو دیکھتے ہی انسان اس پر ایمان لے آتا ہے، اگر اس کے دل میں ضد اور ہٹ دھر بھی نہ ہو. تو اس لیے دو راستے اللہ نے بتائے، ایک گمراہی کا راستہ اور ایک ہدایت کا راستہ. اب ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان. پھر اللہ اور بندوں کے درمیان ریلیشن کا کام کرتے ہیں انبیاء، پیغمبر. تو دوسرے نمبر پر کس پر ایمان؟ پیغمبر پر ایمان. یہاں تک تو الحمدللہ ہم سب کو ہدایت حاصل ہے. آپ جتنے یہاں مجھے سننے کے لیے آئے ہیں سب ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اس کے بعد ہم سب جتنی ہماری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، جتنے اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لاسٹ میسنجر آف گاڈ سمجھتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا؟ آگے مسئلہ ہو رہا ہے. میسنجر آف گاڈ جو بات کہتے ہیں وہاں ہم مسئلہ کرتے ہیں. قرآن جو باتیں کرتا ہے وہاں ہم عمل میں کمزور ہوتے ہیں. قرآن نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں، ہدایت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ ان احکامات کو فالو. مجھے ایک بات بتاؤ، آپ تو ماشاءاللہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، آپ نے کچھ مخلوقات ایسی دیکھی ہوں گی جن کی لائف انڈیویجول گزرتی ہے. ایسے مخلوق دیکھی ہے نا آپ نے؟ وہ خاندان اور پریوار کی شکل میں نہیں رہتے. دیکھے ہیں نا ایسے؟ مثال کے طور پر گدھا، گدھے کا خاندان ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. گدھا پریوار بنا کے رہتا ہے، خاندان بنا کے رہتا ہے، فیملی کے تحت رہتا ہے یا وداؤٹ فیملی رہتا ہے؟ تبھی تو گدھا ہے.
اچھا مجھے کسی نے بتایا کہ بنگلہ دیش میں گدھے ہیں ہی نہیں، ایسا ہی ہے یا نہیں ہوتا؟ ماشاء اللہ تھوڑے بہت ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس ہیں، ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، اگر آپ کو چاہیے ہمارے پاس، یہ تو نہیں کہوں گا بہت ہے لیکن بہرحال ہیں۔ خیر، تو دو قسم کی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، کچھ ایسی مخلوق ہوتی ہے جو انڈیویجول لائف گزارتے ہیں، وہ انڈیویجولزم پہ بلیو کرتے ہیں، جیسے گدھا، کتنا اچھا بلیو ہے گدھے کا، اکیلا زندگی گزارے گا، اس کا گدھی کے ساتھ بس ایک فزیکل ریلیشن ہوتا ہے، اور کوئی فیملی، پریوار، خاندان، باپ دادا، چاچا، نانا، پھپھو، خالہ، بھتیجا، بھانجا، ایسا کوئی سسٹم کم از کم میری نالج میں گدھے گھوڑوں کا بولو نہیں ہے۔ لیکن کچھ جانور ہم دیکھتے ہیں، جانوروں میں ہی وہ فیملی کی صورت میں رہتے ہیں، وہ ایک جوائنٹ کمیونٹی کی صورت میں رہتے ہیں۔ چیونٹیوں کو دیکھ لیں آپ، کبوتر کو دیکھ لیں آپ، پیر بنا کے رہتے ہیں وہ۔ تو کون سی لائف زیادہ بہتر ہے دیکھنے میں، اٹریکٹ کون سی لائف زیادہ کرتی ہے؟ فیملی لائف۔ اس لیے اسلام نے انسانوں کے لیے جس لائف کی سلیکشن کی وہ گدھے گھوڑوں والی لائف نہیں، اسلام نے انسانوں کے لیے جس لائف کو سلیکٹ کیا وہ فیملی والی لائف ہے۔ اب یہ بات ہم لے کے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، پوری دنیا کو سمجھا رہے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں سائنس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، سائنس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں لکھا۔ بھائی جو باتیں بالکل واضح ہوتی ہیں اس کو سائنس میں لکھنے کی ضرورت، 2 اور 2 4، اگر سائنس میں نہیں بھی لکھا ہوا ہوتا تو بھی 2 اور 2 4 ہی ہوتے وہ، بلکہ لکھا ہی اس لیے کہ 2 اور 2 کو کیلکولیٹ کر کے دیکھا تو 4 جواب آ رہا تھا، انہوں نے لکھ لیا۔ تو انسان فیملی کی شکل میں رہتا ہے، اگر یہ بات سائنس میں نہیں لکھی ہوئی ہے تو میری طرف سے آپ اب لکھ لیں، یہ تو کامن سینس کی بات ہے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ ہوتا ہے؟ سائنس کی وجہ سے، سائنسی تھیوری یا نظریات کی وجہ سے نیچر چینج ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی۔ انسان کی جو نیچر ہے وہ انڈیویجولزم نہیں ہے کہ انفرادی زندگی گزارے۔ انسان کو جیسے پینے کے لیے پانی چاہیے اور سانس لینے کے لیے آکسیجن چاہیے، ایسے ہی انسان کو صحت مند لائف گزارنے کے لیے ریلیشن چاہیے۔ جنگل میں تھوڑی پیدا ہوئے اکیلے بڑے ہو جائیں گے ہم۔ اور ریلیشن کی 2 قسمیں ہیں پھر، ایک ریلیشن وہ ہوتا ہے جو گاڈ یعنی خدا اور اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ ہوتا ہے، جس کو بلڈ ریلیشن کہا جاتا ہے۔ وہ ریلیشن میں نے اور آپ نے نہیں بنایا ہوتا، وہ ہماری مرضی کے بغیر کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ اور ایک ریلیشن وہ ہوتا ہے جو میرے اور آپ کا سلیکٹڈ، ہم خود اس ریلیشن کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے جمشید کو اپنا دوست بنا لیا، غفار کو اپنا فرینڈ بنا لیا، یہ ریلیشن کون سا ہے؟ سلیکٹڈ۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ پھر اس ریلیشن جس میں آپ سلیکٹ کرتے ہیں ریلیشن، اس کی بھی 2 قسمیں۔ ایک وہ ریلیشن ہے جو آپ نے سلیکٹ کیا اور اللہ نے اس کو آپ کی سلیکشن کی وجہ سے بلڈ ریلیشن قرار دے دیا، اس کو مان لیا کہ یہ بھی آپ سے کیا ہے۔ ابھی تک آپ کو میں نے 100 نمبر دیے تھے، فل ان دا بلینکس کی وجہ سے 1 نمبر کٹ گیا آپ کا۔ دوبارہ سے آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ ایک تو یہ بات، ان کا جو خدا سے ریلیشن ہے نا غیر مسلموں کا، ہم مسلم ہیں، ہم میں اور غیر مسلم میں فرق کیا ہے؟ غیر مسلم کا گاڈ سے، خدا سے، اللہ سے، بھگوان سے جو ریلیشن ہے وہ انتہائی کمزور ہوتا ہے، حتیٰ کہ آپس کا ریلیشن بھی اتنا کمزور نہیں ہوتا جتنا خدا سے ریلیشن کمزور ہوتا ہے۔ بس وہ اتنا ہی ریلیشن ہے، او مائی گاڈ اور 2 4 چیزیں۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں
کہ وہ والا ریلیشن اللہ سے قائم کرو جو اسلام نے بتایا ہے، تو میں اس ریلیشن کو ریلیشن مانوں گا. ادروائز یہ ریلیشن کے نام پہ مذاق ہے. آپ کا دوست ہے یا آپ کی شادی ہو گئی، بیوی کی مثال دیتا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے. آپ نے لڑ کے شادی کی، اپنے ابا سے کو منایا، پھر اپنے سسر صاحب کے پاؤں میں پڑ گئے. میں آپ کو منانے کا طریقہ بھی سمجھا رہا ہوں. آپ سسر صاحب کے پاؤں میں پڑ گئے، آپ نے جا کے اور بہت ریکویسٹ کی، بڑی جو ہے دعائیں مانگی، اور بالآخر آپ کو بیوی مل گئی، اور آپ کہہ رہے ہو میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا. بہت خوش ہو گئے آپ اس سے. اب وہ کہتی ہے باہر جب جا رہے ہو تو واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آنا. آپ نہ انڈے لے کر آ رہے ہو، نہ نان نفقہ دے رہے ہو، نہ اس کا گیس کا بل دے رہے ہو، نہ بجلی کا بل دے رہے ہو، اور بس محبت کی باتیں صبح شام کر رہے ہو آپ. تو بیوی آپ کی اس محبت کے دعووں کو مانے گی؟ لیکن جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں اوہ مائی وائف، جیسے غیر مسلم کہتے ہیں اوہ مائی گاڈ. اب بیگم کہہ رہی ہے تم نہ کوئی مجھے خرچہ دیتے ہو، نہ مجھے کپڑے بنا کے دیتے ہو، نہ کہیں باہر گھمانے پھرانے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہو. ہم ہنی مون بھی منانے نہیں گئے، ہمارے بچوں کے ہنی مون کا ٹائم ہو گیا اور ہم نے اب تک ہنی مون نہیں بنایا. تو آپ کہتے ہو دیکھو میرا تم سے ریلیشن نہ ہوتا تو بات پہ میں اوہ مائی وائف نہ کہتا. تو بیوی مان لے گی اس ریلیشن کو؟ کوئی بھی نہیں مانتا بھائی. تو غیر مسلم جو اللہ کو مانتے ہیں ان کا اللہ سے اتنا ریلیشن بھی نہیں ہے جو 2 بھائیوں کا آپس میں ہوتا ہے، باپ بیٹے کا آپس میں ہوتا ہے، آپ کے کسی ریلیٹو کا آپس میں ہوتا ہے. اس لیے اسلام اس ریلیشن کو ریلیشن نہیں مانتا. ریلیشن کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. رہو گے تو ڈپریشن میں جاؤ گے. تبھی آپ دیکھ لو انگریزوں میں غیر مسلموں میں ریلیشن ختم تو ریلیشن کا آلٹرنیٹ انہوں نے کیا نکالا؟ انسانوں سے ریلیشن ختم ہوا تو انسانوں کے ریلیشن کا آلٹرنیٹ کتے نکال لیے انہوں نے. انگریز بھی اکیلا زندگی نہیں گزارتا، اس نے ماں کو گھر سے نکالا، باپ کو گھر سے نکالا، بیوی کو سوسائٹی سے نکالا. تو ریلیشن تو انہی سے بنتا ہے. جب یہ سب ریلیشن ختم ہو گئے، مادہ پرستی آئی تو فرینڈ شپ بھی گئی، کیونکہ دوست بھی دوست پہ خرچ نہیں کرتا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ کیا وداؤٹ ریلیشن زندگی گزارنا شروع کی انہوں نے؟ نہ، مجبوراً ان کو کتوں کا سہارا لینا پڑا. کاش یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. مجبوراً کس کا سہارا لینا پڑا ان کو؟ کتوں کا. کتوں سے ریلیشن ہوتا ہے. جہاز میں کتے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور اتنے کیوٹ کتے، جو کتے کو پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے، کتا نہیں لگ رہا ہوتا. یعنی دل چاہتا ہے کہ کتے کو چاہیے انسان کو پکڑ کے کھڑا ہو. اتنے کیوٹ کتے ہوتے ہیں وہ. تو بھائی اس سے پتا چلا کہ ریلیشن تو بہرحال ہمیں بولو چاہیے. تو 3 قسم کے ریلیشن ہوتے ہیں. ایک جس میں ہمارے ارادے کا دخل نہیں ہوتا. اب اللہ نے جس کو میری ماں بنا دیا مجھ سے پوچھ کے بنایا ہے؟ جس کو میرا باپ بنا دیا مجھ سے پوچھ کے بنایا ہے؟ نہ. یہ ریلیشن کس کی طرف سے ہے؟ اللہ. اللہ کہتا ہے سب سے مضبوط اور پاورفل ریلیشن یہ ہے. اس میں آپ اپنی ڈیڈی اور اپنی مما اور اپنی ممی اور اپنے پاپا جو صبح چائے میں ڈبو کے کھاتے ہیں، اب مجھے نہیں پتا یہاں اس کو کیا کہتے ہیں. ہم لوگ جو چیز صبح چائے میں ڈبو کے کھاتے ہیں اس کو پاپا کہتے ہیں، اور ابا کو بھی کیا کہتے ہیں؟ پاپا. تبھی ان کو بھی ڈبو کے کھا جاتے ہیں. جب بوڑھے ہوتے ہیں نا وہ، ان کو بھی کیا کرتے ہیں؟ ڈبو کے کھا جاتے ہیں. تو ڈیڈی، امی، ابو، یہ ریلیشن میرے اور آپ کی سلیکشن نہیں ہے. یہ کس کی سلیکشن ہے؟ اللہ کی. تو اس سلیکشن پہ فخر کیا کرو. ایک نوجوان مجھے ملا، کہتے کاش میں کسی اور کے گھر میں پیدا ہوتا.
میں نے کہا میرے ابا ایسے، میرے ابا، میں نے کہا بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے تو اپنی ماں اور اپنے باپ پہ فخر کرو، عزم کرو ہم اپنے اماں ابا سے ریلیشن کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دیں گے. اور اللہ کی نظر میں اللہ کے بعد سب سے بڑا ریلیشن یہ. پھر بہن بھائی کا ریلیشن، یہ بھی ہماری سلیکشن نہیں ہے، یہ کس کی سلیکشن ہے؟ اللہ نے جس کو آپ کا بھائی بنا دیا، اللہ نے بنا دیا، جیسا میسا ہو آپ کو گزارا چلانا ہے اس کے ساتھ. آج یہ فیملی سسٹم تباہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے. بھائی بھائی کو نہیں پوچھتا، بھائی بہن کو نہیں پوچھتا، بہن بھائی کو نہیں پوچھتی، سب اپنے اپنے موبائل لے کے اپنے اپنے کمبلوں میں گھسیں گے. شام کو کوئی سلام، جیسے پہلے ہمارے کلچر میں تھا، سوسائٹی میں تھا، بچہ جاب سے آیا پہلے ابا کو سلام کرے گا، اماں سے آشیرواد لے گا، اس کے بعد بھائی، بڑے بھائی جان، چھوٹے بھائی جان، سسٹر سے جا کے خیریت. نہ آیا اور کمرے میں گھس کے موبائل نکال کے شروع. کھانے بھی چوہے کو دیکھا ہے کیسے کھاتے ہیں کھانا، ادھر سے لے کے بھاگا اور بل میں گھسا. آج کالج سے یونیورسٹی سے جب لڑکا گھر آتا ہے، کچن میں گیا، لے کے اپنے کمرے میں گھس کے کنڈی لگا کے بیٹھ کے کھا رہے کھانا. وہی کام کر رہے ہو جو بھائی جو کون کرتا ہے؟ چوہے کرتے ہیں. تو اچھا کام تھوڑی. تو ریلیشن کی تو ایسی کی تیسی ہو